پہلی بار فیصلہ ہوا ہے، پہلی بار خیال آیا ہے، بہت اچھا خیال ہے اگر اس پہ عمل ہو گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے سرکاری اداروں کی غیر استعمال شدہ قیمتی زمینیں بیچنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کیبنٹ نے اس سال فروری اور مارچ میں ہر وزارت کو کہا تھا کہ کم از کم 3 ایسی پراپرٹیز کی نشاندہی کریں جو کہ استعمال نہیں ہو رہی، اور اب پہلے مرحلے میں یہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ مختلف وزارتوں نے 32 املاک کی نشاندہی بھی کر دی ہے۔ وفاقی حکومت ان زمینوں کی مالیت کا تخمینہ بھی لگا چکی ہے۔ پچھلے مہینے فائنینشیل ایڈوائزرز کی خدمات حاصل کی گئی تھی۔ اب ان پراپرٹیز کو دبئی ایکسپو میں فروغ کے لیے پیش کیا جائے گا، اس کا فیصلہ بھی ہو چکا ہے تاکہ بیرون ملکی پاکستانی غیر ملکی سرمایہ کاروں کی توجہ اس جانب مبذول کرائی جا سکے۔ وزیر اعظم عمران خان کئی بار کہہ چکے تھے کہ سرکاری محکموں کے پاس اربوں خربوں کی سرکاری زمینیں ہیں، ان مردہ اثاثوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ان ڈیڈ ایسٹس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ان زمینوں کو کمرشلائز کیا جائے گا، سرمایہ حاصل کیا جائے گا تاکہ قرضے نہ لینے پڑے۔ اچھا آئیڈیا ہے، ہر لحاظ سے اچھا آئیڈیا ہے۔ اب اتنی زیادہ زمین ہے سرکاری ڈپارٹمنٹس میں، جو ہم نے ڈپارٹمنٹس کو کہا کہ ہمیں بتائیں آپ کے پاس کون سی زمین پڑی ہوئی ہے جس کے اوپر کوئی کچھ نہیں ہو رہا، ڈیڈ کیپٹل جو ہے۔ آپ یقین کریں کہ ڈپارٹمنٹس ہم گورنمنٹ سے ہمارے سے چھپا رہے ہیں زمینیں۔ جب تک ہم پیسہ نہیں ٹھیک نہیں کرتے منسٹری، تو ہم یہ زمین بیچ کے تو ہم یہ خسارہ پورا کریں۔ ریلوے کی زمین ہے، اربوں نہیں، میرے خیال میں کھربوں روپے کی زمین ہے۔ اسی طرح باقی بھی پاکستان میں زمینیں پڑی ہوئی ہیں سرکار کی۔ ایویکیو ٹرسٹ میں جب میں نے دیکھا تو وہاں اربوں روپے کی زمین پڑی ہوئی اور اتنی پہ قبضے ہوئے ہیں۔ ایک طرف ہم اتنا زیادہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں قرضوں کے اوپر، دوسری طرف ہمارے پاس یہ ساری زمین پڑی ہوئی ہے جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، جس کے اوپر قبضے ہو رہے ہیں۔ ہم نے اب پوری پالیسی بنا رہے ہیں کہ یہ ساری زمینوں کو، جتنی بھی زمینیں ضائع، ان کو ہم یوٹیلائز کریں گے، ان کو ہم کمرشلائز کریں گے، جس طرح بھی پیسے مختلف زمینوں کے مختلف استعمال کریں گے تاکہ وہ ہمارے لیے پیسہ بنے اور ہمیں قرضے نہ لینے پڑیں۔ اپنی زمینیں، کمرشل زمینیں اوورسیز پاکستانی اس کو بیچ سکتے ہیں، اس سے ہمارے پاس ڈالرز آ سکتے ہیں۔ سرکاری زمینوں کے متعلق اس کیس پر کل بھی بتایا گیا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کی کابینہ میں فیصلہ ہوا ہے، اس پر ڈسکشن ہوئی ہے اور اس میں کیبنٹ کے کئی منسٹرز شریک تھے، اور اس موقع پہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس سلسلے میں تمام رکاوٹوں کو دور کیا جائے اور اس کو عملی جامہ پہنایا جائے۔ اچھا آئیڈیا ہے، ایک بار پھر اچھا آئیڈیا ہے، مگر عمل درآمد ہوگا کس طرح سے ہوگا اور وہ کب ہوگا، ان سب امور پہ بات کرتے ہیں۔ اس پوری انیشیٹو کو وزیر اعظم کی جانب سے لیڈ کریں گے، ان کی کابینہ کے ایک مؤثر وزیر ہیں جناب سید علی حیدر زیدی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ علی زیدی صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ کیا یہ اس حوالے سے تمام رکاوٹیں دور ہو گئی ہیں، یہ جو پروجیکٹ ہے یہ اب ریڈی ٹو گو ہے؟ کامران بھائی تھوڑا بیک گراؤنڈ بتا دوں، یہ کوئی فیبروری یا مارچ میں پرائم منسٹر صاحب نے کیبنٹ کی ایک چھوٹی سی کمیٹی بنائی تھی جس کا چیئرمین، کنوینر، وٹ ایور مجھے بنایا تھا۔ اس میں مراد سعید صاحب بھی ہیں، علی امین گنڈاپور بھی ہیں، زلفی بخاری صاحب بھی ہیں، حماد اظہر صاحب بھی ہیں، اور ہم 5 منسٹر سے، اور ہمیں ٹاسک یہ دیا گیا کہ جتنی منسٹریز ہیں ان ساری منسٹریز سے منیمم پہلے تو ان کی انوینٹری کریں پراپرٹیز کی، اور پھر 3 پراپرٹیز نکالیں جو کہ استعمال میں نہیں آ رہی، جیسے کہ آپ نے کہا، اور ان کو بیچ کے پھر قرضہ اتارا جائے یا ایسے کاموں میں لگا جائے، فلاحی بہبود کے کاموں میں جو عوام کے کام آئے، کیونکہ یہ اربوں خربوں کی زمینیں۔ یہ پورا پروسیس چلتا رہا، اور جیسے آپ نے کہا اور خان صاحب کی آپ نے کلپ بھی سنائی، وہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ ہمیں ریڈ ٹیپ کا بڑا شدید ریڈ ٹیپ ہمیں فیس کرنا پڑا، اور ایسے لوگ ایسے ایکٹ کرتے تھے جیسے کہ وہ ان کی اپنی ذاتی زمین ہے۔ مطلب یہ تو منسٹری تو حکومت کی ہوتی ہے اور حکومت پاکستان کی ایسٹ ہے، اور وہ اگر ان یوٹیلائز پڑا ہوا ہے تو اس کے اوپر ہم یوٹیلائز کریں۔ اب اس میں 3 قسم کی پراپرٹیز ہیں، کچھ وہ پراپرٹیز ہیں جو ہم آؤٹ رائٹ بیچ دیں گے، کچھ وہ پراپرٹیز ہیں جو ہو سکتا ہے اس میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں جائیں، اور کوئی وہ پراپرٹیز ہو سکتا ہے جن کو ریٹین کیا جائے۔ اس کے لیے ہم نے ایک تھرو اے بڈنگ پروسیس ایک فائنینشیل ایڈوائزری سروسز کو ہائر کیا ہے۔ وہ فائنینشیل ایڈوائزری سروسز جو بھی پراپرٹیز ہماری ابھی آئیڈینٹیفائی ہوئی ہیں 32 کے قریب، ایک پراپرٹی کو ایویلیویٹ کر کے ہمیں وہ رپورٹ سبمٹ کرے گی جو ہم پرائم منسٹر کے سامنے رکھیں گے، اور پھر ہم فیصلہ کریں گے، اور وہ آپشنز دے گی ہمیں فائنینشیل ایڈوائزری سروسز کہ آپشن یہ، اس پہ یہ کر سکتے ہیں، اس پہ یہ کر سکتے ہیں۔ تو میں آپ کو کچھ مزے کی بات بتانا چاہتا ہوں۔ جی علی صاحب یہ بتائیے گا کامران بھائی ایک بڑی انٹرسٹنگ ہے اس میں، جی ایک بڑی انٹرسٹ، اس میں 16 پراپرٹیز ایسی ہیں، ذرا حال دیکھیں جی کامران بھائی، آپ کو پھر سمجھ جائے گا کہ اس ملک کا یہ حال کیوں ہے۔ 16 پراپرٹیز ایسی ہیں جو ہم کو ایرا سے ملی، ارتھ کویک ریہیبلیٹیشن اینڈ ریلیف اتھارٹی، ریلیف اینڈ ریہیبلیٹیشن اتھارٹی۔ یہ 16 پراپرٹیز وہ ہیں کہ ایک یہ نیب میں پلی بارگین میں واپس کی گئی تھیں،
اور پلی بارگین کس نے کی؟ ایک 18 گریڈ کے افسر نے کہ وہ جو ارتھکویک کا پیسہ آتا تھا اور جو 2005 کے ارتھکویک اس کا جو پیسہ آتا تھا وہ سائفن آف کر کے وہ اپنے نام پہ پراپرٹیاں لیتا گیا. ذرا آپ سوچیں کہ اس ملک کو اور اس ملک کے لوگوں کو کیسا لوٹا گیا ہے. یہ تو خیر ایک بہت ہی یقیناً ایک چشم کشا واقعہ ہے. لیکن یہ بتائیے، آپ نے کہا 32 پراپرٹیز شارٹ لسٹ ہوئی، 16 تو یہ ہے کہ جو لوٹی ہوئی واپس آئی ہے. تو یہ جو منسٹریز ہیں انہوں نے کیا کوئی یہ دیا نہیں؟ یہ 16 پراپرٹیز تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ پاکستان میں جو غیر استعمال شدہ سرکاری زمین ہے اس میں سے پرائم منسٹر کے انیشیٹو میں اس پوری گورنمنٹ نے 16 پراپرٹیز دی. 16 تو وہ بیچارہ دے گیا جو 18 گریڈ کا جو ارتھکویک کا پیسہ لوٹتا تھا. جو یہ 16 تو ہیں جو پکڑی گئی ہیں، ٹوٹل پراپرٹیز 32 ہیں. ہم اس سائیکل کو ایک دفعہ پورا پہیے کو چلانا چاہتے ہیں بیکاز یہ پاکستان میں پہلی دفعہ اس قسم کی ایکسرسائز ہو رہی ہے، رائٹ؟ سو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک جو ہماری انیشل 32 پراپرٹیز ہیں ان کا سائیکل پورا ہو جائے. اگلے فیز میں ہم پھر اس کو ڈبل ٹرپل کوادروپل کر دیں گے. پراپرٹیز تو بہت ہیں لیکن پراپرٹی خالی یہ نہیں ہوتی نا، اس کے ڈاکیومنٹیشن کا ایشو ہے، کچھ پراپرٹیز پہ قبضے کا ایشو ہے، کچھ ویریفائی کاغذ ہیں تو ویریفائیبل نہیں ہے. کوئی کہتے ہیں جی ہماری پراپرٹی سندھ میں وہ جل گئی تھی، اس کے کاغذ اوریجنل نہیں ہے. ہمیں پروونشل گورنمنٹس کے ساتھ بھی کوآپریٹ کرنا پڑ رہا ہے، ڈی سیز کے ساتھ جا کے. سو اٹس اے ہول ایکسرسائز. جب تک کوئی پراپرٹی کی ڈاکیومنٹیشن اور پوزیشن پوری نہ ہو اس کو تو ہم آپشن بھی نہیں کر سکتے، اس پہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ 3 وزیر کیا کریں گے علی صاحب؟ اس کے لیے تو کوئی ادارہ بننا چاہیے نا جس کی ذمہ داری دی جائے، کیونکہ یہ تو 3 وزیروں کا کام نہیں ہے نا، یہ تو ایک ادارے کا کام ہے جو کہ ان چیزوں کو سارٹ آؤٹ کرے. 3 نہیں 5 ہم لوگ ہیں اس میں. اور پوروں کی بات کر رہا ہوں. یہ ایکسرسائز ایک دفعہ ہم سائیکل پورا چلا لیں. جی ہم اس سائیکل کو پورا چلا لیں. دیکھیں ادارہ تو ہے نا کامران بھائی، ادارہ ہے پرائیویٹائزیشن کمیشن آف پاکستان. لیکن اس کے کیونکہ اس ادارے کے ساتھ بہت سارے کام ہیں، یہ کیونکہ اس لیے وزیر اس میں بٹھائے گئے تاکہ لوگ ہمیں چیزیں چھپانا بند کریں. پراپرٹیز ملتی نہیں ہیں. اب کھڑے آپ ایک زمین پہ، کس کی زمین تھی؟ فیڈرل گورنمنٹ کی. کس کی ہے جی؟ ایکس بائی منسٹری کی. بھائی کاغذات دو، ڈاکیومنٹس دو، کیا پلان ہے؟ نہیں جی ہم خود کر لیں گے. کیپیبلٹی اور کیپیسٹی منسٹریز میں ریل اسٹیٹ کے اتنے بڑے ٹرانزیکشنز کی نہیں ہوتی. سو دیرفور اس لیے ہم نے فائنینشیل ایڈوائزری سروسز رکھی. یہ بتائیں کہ جو سول ادارے ہیں، جو وزارتیں ہیں، اس میں شاید سب سے زیادہ قیمتی، سب سے زیادہ زمین میرے اپنے گیس کے مطابق ریلویز کے حوالے سے ہے. خالی ریلویز کی زمینیں آپ اگر وہ حاصل کر لیں اور اس کا کوئی استعمال کر لیں تو شاید قسمت بدل جائے. اس ریلویز پہ کیا رسپانس آیا ابھی تک؟ کامران بھائی ریلویز کی پراپرٹی اس پہلے 31 میں نہیں ہے، دوسرے فیز میں ہے. ہمارے پاس ان کی پراپرٹیز آ گئی ہیں لیکن ان کی ڈاکیومنٹس کی ویریفیکیشن اور وہ صفائی اور وہ سارا فائل کمپلیٹ کرنا وہ پروسیس میں ہے. میں آپ کو ایک بڑے مزے کی آپ نے بات کی ہے، آپ کیونکہ آپ کا تعلق بھی کراچی سے ہے اور میرا تعلق بھی کراچی سے ہے. کراچی پورٹ ٹرسٹ KPT جو میرے وزارت کے اندر ایک ادارہ ہے، میری ٹائم افیئرز کے نیچے، آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ اس کی پراپرٹیاں نہیں ہیں؟ آپ کو یقین کیجئے کہ کم از کم کراچی شہر کے اندر 1200 ایکڑ زمین شہر کی شہری زمین کراچی پورٹ ٹرسٹ کی قبضہ ہوئی ہے. اب وہ ایسا اس کا مجھے پلان بنانا ہے اور وہ بیچارے اور آدھی تو لوٹ لی گئی ہے، آدھی تو لوٹ لی گئی ہے، مائی کلاچی وغیرہ تو لوٹ بھی گئی ہے نا. اور آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا رہا یہاں پہ؟ میں چلیں کھل کے بات کرتا ہوں آپ کے ساتھ. اتنا لو پبلشڈ ریٹ تھا پراپرٹی کا، بالکل لو پبلشڈ ریٹ تھا. وہ کیا کرتے تھے جناب، کوئی پاورفل آدمی آیا، اس نے جی پراپرٹی اپنے نام پہ لیز کرائی، بورڈ نے بھی اس کو ہاں بولا، چیئرمین نے بھی ہاں بولا، جو بھی تھا KPT کا اس وقت، اور منسٹر تو ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہی ہے کون تھے، وہ تو پاکستان سے باہر ہیں. 15 20 25 30 لاکھ روپے کی پراپرٹی لے کے 40 کروڑ روپے میں آگے 99 سال کی لیز پہ کنورٹ کرا کے بھیج دی. اس پورے ٹرائنگل میں سارے کے سارے شامل تھے. سو ایسی پراپرٹیز بھی ہیں. سو دیرفور یہ جو سسٹم کے اندر ہم گھسے ہیں، وہ کہتے ہیں نا کین آف ورمز، یہ کین آف ورمز نہیں ہے، یہ باکس آف سنیکس ہے. اس سسٹم میں ہم جب گھسے ہیں اور اس سسٹم سے ہمیں یہ چیزیں ریکور کرنے میں چھپا دیتے ہیں. ڈیجیٹائزیشن نہیں ہوئی، یہ بتائیں کاغذات الیکٹرانک، سلو اینڈ اسٹڈی وی آر ڈوئنگ اٹ. علی زئی صاحب یہ بتائیے گا کہ جب یہ ان یوٹیلائزڈ گورنمنٹ لینڈ کی بات ہو رہی ہے تو کیا ایٹ سم پوائنٹ پرائم منسٹر نے یا گورنمنٹ نے اس لینڈ کی بھی بات کی جو ملٹری سروسز کے پاس ہیں، جو کہ
ہزاروں شاید لاکھوں ایکڑ ہے جو کہ یوز نہیں ہوتی ہے. دیکھیں جو منسٹری آف ڈیفنس ہے یا جو بھی سروسز ہیں وہ پاکستان کی ہی سروسز ہیں, پاکستان کے ہی ادارے ہیں, تو ان سے بھی ہماری بات چیت چل رہی کہ یا تو آپ اس کے کوئی یوٹیلائزیشن پلان بنائیں یا اس کو پرائیویٹائز کریں, بھلے آپ اپنے پاس لے کے اپنے بجٹ میں استعمال کریں لیکن اس کو کوئی استعمال میں تو لائیں نا. میں آپ نے زمین بھی رکھی ہوئی ہے, کوئی بھی ادارہ ہو, میں اپنی وزارت یا سب کی زمین بھی رکھی ہوئی ہے 1000 کروڑ روپے کی اور قرضہ بھی لیے جا رہے ہیں, زمین بیچ نہیں رہے. یہ تو ایک کوئی کامن سینس ہی نہیں بنتی اس میں. اور ایسی کامران بھائی آپ یقین کریں گے ایسی احمقانہ حرکتیں اتنی ہوئی ہیں آدمی کا دماغ جو ہے وہ سمجھ بھی نہیں آتی کہ یہ کس نے فیصلے کیے تھے اور اس کے پیچھے کیا منطق تھی. بہت بہت شکریہ جناب علی زیدی, کئی بہت اہم انکشافات بھی کر رہے تھے.